پا سکیں اسے صحابی کہتے ہیں. اونچی آواز سے بولیے. صحابی کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، ہوتے سارے اونچے ہیں، پر ان میں کوئی بہت اونچے ہیں، ان اونچوں میں بہت اونچے ہیں. آپ جملہ سنیے توجہ سے. اللہ فرماتا ہے فتح مکہ سے پہلے والے بہت اونچے، فتح مکہ کے بعد والوں سے وہ اونچے. یا اللہ چلو پہلے والے زیادہ اونچے، بعد والے اونچے، لیکن تیرا سب کے بارے میں فیصلہ کیا ہے؟ فرمایا کلم وعد اللہ الحسنی. جماعت صحابہ میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس سے اللہ نے جنت کا وعدہ نہ کر لیا ہو. میں آہستہ آہستہ ٹچ دوں گا، میں زیادہ بات نہیں کروں گا. آگ لگا دو تاریخ کی اس کتاب کو جو نبی کے کسی صحابی کی توہین بتائے. تاریخ غلط ہو سکتی ہے، قرآن غلط نہیں ہو سکتا. اور آگ لگا دو کس مولوی کی رائے کو جو صحابہ کے خلاف بکے. مولوی غلط ہو سکتا ہے، قرآن غلط نہیں ہو سکتا. اور میرا یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کر لیں، جو دل سے قرآن کو مانتا ہے وہ محمد کے سارے صحابہ کا بھی احترام کرتا ہے. کلم وعد اللہ الحسنی. اللہ نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ کر لیا. آپ میں سے جن کو یہ وعدہ پسند ہے وہ اونچی آواز سے سبحان اللہ. ہم بھی کریکٹر دیکھیں گے صحابہ کا. میں نے کہا کمینے جن کے کریکٹر کو خدا دیکھ کے وعدہ کرے. اگر سمجھ آئی ہو تو اونچی آواز سے بولے، مگر نہ بولے. اور جن کے کریکٹر کو خدا دیکھ کے وعدہ کرے. رب ظاہر بھی جانتا ہے، باطن بھی جانتا ہے، ماضی بھی، حال بھی، استقبال بھی. اللہ فرماتا ہے لوگوں وعد اللہ الحسنی. محمد عربی کے جتنے مرید ہیں میں رب نے ان سب سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. اور اللہ وعدے کے خلاف نہیں فرماتا. تو پہلی بات سرکار کے سارے صحابہ پکے جنتی. میں پھر آہستہ آہستہ ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں بغیر کسی کا نام لیے، بغیر کسی کی طرف اشارہ کیے. حضور علیہ السلام کے سارے صحابہ پکے جنتی ہیں. مالک کے جنت نے قاسم جنت کے مریدوں سے جنت کا وعدہ کر لیا. اونچی آواز سے بولیے. سارے صحابہ جنتی، سارے. اب آئیے ذرا قرآن پاک کی ایک دوسری ہے. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا. رسول اللہ علیہ السلام کے سارے صحابہ پکے مومن ہیں. میں ذرا آپ سارے حضرات میری طرف توجہ کر کے بولیں گے تو میں آہستہ آہستہ اپنے عنوان تک پہنچوں گا. نبی کے سارے صحابہ پکے مومن ہیں. مولانا بشیر نقشبندی صاحب بتائیں گے میں خود مومن ہوں. ہم بھی کہیں گے مومن ہیں، حضرت اللہ ثانی سرکار کے نوکر ہیں. میں اپنا خود کہوں گا مومن ہوں. چلو میری آپ گواہی دے دیں گے، آپ کہیں گے میں آپ کی گواہی دے دوں گا. بھائی ہمارے تو ایمان کے گواہ بھی ہم ہی ہیں ایک دوسرے کے. کیا کہنا ان کا کہ ایمان وہ لیں اور اعلان خدا کریں. ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ. اولئک هم المؤمنون حقا. نبی کے سارے صحابہ پکے مومن. آپ چونکہ بالغ النظر اور بالغ السماعت لوگ ہیں، آپ کے لیے مجھے لمبے چوڑے اشارے کی ضرورت نہیں. ضروری نہیں کہ مومن کہلانے والا ہو بھی صحیح. ضروری نہیں کہ مومن کہلانے والا ہو بھی صحیح، لیکن ان کے ایمان میں تو شک ہی کوئی نہیں کر سکتا نا جن کو خدا مومن کہے. پکے مومن. آئیے قرآن مجید کی ایک تیسری آیت سے تھوڑا سا اقتباس. اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ نبی کے صحابہ کی ساری جماعت سے راضی ہو گیا. آپ میں سے جو راضی ہیں وہ محبت سے بولیں. نبی پاک علیہ السلام کے سارے صحابہ کی جماعت سے اللہ راضی ہو گیا. ورضوا عنہ. اور وہ اللہ
اب میں آہستہ آہستہ ایک بات عرض کرنے لگا ہوں بھائی جی، خدا صحابہ سے راضی، صحابہ خدا کی تقسیم پہ راضی، آپ کون ہیں درمیان میں گڑبڑ کرنے والے؟ اللہ سارے صحابہ سے ماشاءاللہ، جن کی زبان ہے وہ زبان ہلاتے ہیں، اللہ سارے صحابہ سے، اور سارے صحابہ خدا کی رضا پہ۔ اب ذرا جو جملہ میں کہنا چاہتا ہوں اس کی طرف آپ نے توجہ فرمانی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے نبی کے سارے صحابہ پکے مومن، نبی کے سارے صحابہ جنتی، نبی کے سارے صحابہ سے اللہ راضی۔ اب مجھے یہ جملہ کہنے دیجئے، وہ جماعت صحابہ جس سے خدا راضی ہے، جس کا خدا ایمان کا خود اعلان کرتا ہے، جن کے جنتی ہونے کا اعلان کرتا ہے، اس پوری جماعت کے لیڈر ہیں جناب صدیق اکبر، جناب فاروق۔ آپ ان ناموں پہ اس طرح نہ بولیں، سے بولیں۔ ڈھیلی سبحان اللہ کہی ہے، لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو بندہ چاہتا ہے رسول اللہ کی ذات خوش ہو وہ اونچی آواز سے بولے۔ کئی سنی لوگ ہیں، ہماری دونوں آنکھیں سلامت ہیں، نہ ہم اندھے ہیں نہ کانے، نہ ہم میں رزق کی لعنت ہے نہ خروج کی لعنت۔ میں سیدوں کے پاک سٹیج پر یہ بات کہنے لگا ہوں، بربلا کہنے لگا ہوں، جماعت کا نوکر ہونے کے حوالے سے کہنے لگا ہوں، میں لعنت دیکھتا ہوں اس کمینے پر جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر کے کسی صحابی کے بارے میں گھٹیا گفتگو کرے، اور لعنت دیکھتا ہوں اس کتے پر جو صحابہ کی محبت کا دعویٰ کر کے اہل بیت کے بارے میں گھٹیا رویہ رکھے۔ ہم سنی ہیں، نوکر ہیں محمد کے ہر یار کے بھی، اور نوکر ہیں مصطفیٰ کی آل کے۔ آپ نے نعرہ جس طرح لگایا، اگر سب نے لگایا تو معاف کیا، اگر سب نے لگایا تو لگا لیں۔ نعرہ تکبیر، رسالت۔ یہ تو نہیں کہوں گا کہ بیٹری چارج کر لیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ شاید لاسانی کی چوکٹ چون کے بیٹری چارج نہ ہوتا۔ میں حقوق خطیب نہیں ہوں کہ خطابت میں پاگل ہو جاؤں۔ مجھے پتا ہے آپ کی بیٹری چارج پہلے ہوئی ہے، در پہ بعد میں بلایا گیا ہے، اور میں اور طرح کا بندہ ہوں۔ آل رسول کے مریدوں کی کبھی بیٹری ختم ہی نہیں ہوتی۔ آپ اس گھرانے کے نوکر ہیں جو سر کٹا کے چپڑی کرتے ہیں۔ ویسے میں نقش بندی صاحب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آپ اس گھرانے کے مرید ہیں جن کے شیخ ٹنگ کھا کے بھی نہیں بولتے۔ اگر توجہ کی ہو تو پھر اونچی آواز سے بولیں۔ جس سلسلے کے پانی ٹنگ کھا کے بھی نہیں بولتے، اور آپ اس بزرگ کے مرید جن کے قرب سر کٹا کے بھی چپ۔ آپ کے ہاتھ میں تو پھر ڈبل موجے ہیں، فیضان علی بھی ہے، فیضان صدیق اکبر بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرات محترم پھر توجہ سے سماعت فرمائیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، اس جنتی جماعت کے قائد ہیں سیدنا صدیق اکبر، قائد ہیں سیدنا فاروق اعظم۔ مجھے دونوں عنوانوں پہ اپنے وقت میں رہ کر بات کرنی ہے۔ میں بڑی سادی سی بات کروں گا۔ صحابہ سارے ہیں، یار غار صرف ایک ہے۔
میں اس کو پھر دہرانا چاہتا ہوں، شاید آپ سن لیں۔ صحابہ سارے ہیں، یار غار صرف ایک ہے۔ یار سارے ہیں پر مصطفیٰ کی مراد صرف ایک ہے۔ میں یہ جملہ پھر دہرانا چاہتا ہوں اور مجھے امید ہے آپ نے اگر توجہ کی ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ یار سارے ہیں لیکن یار غار صرف ایک، مرید سارے ہیں مراد صرف ایک۔ آپ کا مولانا بشیر نقشبندی صاحب، میرا عنوان یہ ہے کہ مصطفیٰ کے یار غار کے برابر بھی کوئی نہیں اور ان کے بعد محمد کی مراد کے برابر بھی کوئی نہیں۔ آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ رب سے نبی نے مانگ کے لیا ہو، اور تھوڑے تھوڑے جاگیں گے تو میں اگلی بات کروں گا۔ رب سے نبی پاک نے مانگ کے لیا ہو، آپ کہیں گے تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا سارا جگ رب سے مصطفیٰ مانگے اور مصطفیٰ رب سے مانگے، اور مانگا کس لیے؟ اسلام کے غلبے کے لیے۔ اور میرا یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کر لے، اسلام کی رونق میں جناب صدیق اکبر کے مال کا بھی کمال ہے، جناب عمر کی شخصیت کا بھی کمال ہے۔ 6 سال ہو چکے تھے رسول اللہ علیہ السلام کو تبلیغ فرماتے ہوئے، لوگ مسلمان خفیہ ہو رہے تھے، لیکن برملا بات نہیں ہو سکتی تھی۔ عمر آتے گئے، اسلام چھپ کے نہ رہا۔ اونچی آواز سے بولیے۔ جناب عمر کے آنے سے اسلام کی باتیں اور خدا کی عبادت پر بلا ہونے لگی۔ ان دونوں بزرگوں کو کہتے ہیں شیخین، اور میرا موضوع ہے افضلیت شیخین۔ ایک ہوتی ہے فضیلت، ایک ہوتی ہے افضلیت۔ فضیلت والے سارے صحابہ ہیں، افضل ان میں جناب صدیق اکبر اور جناب فاروق اعظم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ساری امت میں سب سے افضل، اور تمام صحابہ میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب فاروق اعظم افضل۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور اسی کا مطلب ہے افضلیت شیخین۔ اب میں لکھ کے تو بڑا کچھ لایا تھا وہ سناتا، لیکن وقت میں اتنا شاید گنجائش نہ ہو۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، چونکہ زمانے کی عقیدت ہے ان سے، اور عقیدت کیوں نہ ہو، وہ سیدہ زہرا کے شوہر ہیں، حسنین کے بابا ہیں، مصطفیٰ کے ویر ہیں، امت کے ویر ہیں، کیوں نہ ہو عقیدت؟ میرے نبی کی نسل کی اصل ہے۔ اونچی آواز سے بولیں، اس طرح نہ بولیں۔ کیوں نہ ہو عقیدت؟ جن کا ذکر عبادت، دیدار عبادت، پیار عبادت۔ بعض لوگ مولا کائنات کی اس محبت کو غلط کیش کرواتے ہیں۔ وہ مولا کائنات کی عظمت بیان کرنے کے بعد وہ تاثر یہ دیتے ہیں کہ مولا کائنات سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم حضور کے بعد سب سے افضل ہے۔ افضلیت شیخین بیان کرنے کا مقصد یہ ہے سنیوں کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ ہم تمام تر فضائل مولا کائنات کو تسلیم کرتے ہوئے عظمت مولا کائنات سن کر سنیوں کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ علی کا نام آئے ظاہر اور باطن میں نور آ جاتا ہے، علی کا نام آئے سنی کے دماغ کو سرور آ جاتا ہے۔ اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں علی پاک کی نسبت بڑی عزتوں کی حامل ہے، لیکن ہم وہی فیصلہ مانیں گے جو فیصلہ مولا مرتضیٰ نے خود کیا ہے۔ اونچی آواز سے کہہ لیجیے سبحان اللہ۔ ارے اصل مسئلہ یہ ہے بلیک میل کیا جاتا ہے مولا علی کی محبت کو، اور اسی وجہ سے مولا علی کا کوئی نام لے لے تو لوگ غلط فہمی میں آ جاتے ہیں، شاید پتہ نہیں صحابہ کے بارے میں اس کا رویہ کیا ہو۔ میں آج ذمہ دار حقیقت پر کہہ رہا ہوں، علی کا نام لے کے جو صحابہ کو بھونکے وہ کچھ نہیں لگتا علی کا۔
اور میرا اگلا جملہ سنیے، جو مولا علی کا نام لے کے صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو افضل نہ مانے، اسے علی کی بارگاہ سے سزا ملے گی، فیض نہیں ملے گا۔ اگر مولا علی کی بارگاہ سے فیض لینا ہے تو صدیق اکبر کی افضلیت کو بھی سلام کرنا پڑے گا، فاروق اعظم کی افضلیت کو بھی سلام کرنا پڑے گا۔ میں نے جتنی حدیثیں لکھی تھی وہ بھی ساری چھوڑنے لگا ہوں۔ میں مولا کائنات سے شروع ہوتا ہوں۔ مسئلہ ہی مولا کائنات کا ہے، اور تو مسئلہ ہے ہی کوئی نہیں، تاکہ جو مولا علی کا فیصلہ ہو جائے اس کے بعد کوئی بغیرت ہی ہوگا جو علی کا فیصلہ بھی نہ مانے۔ اور مولا علی کے فیصلے کے بعد باقی باتیں میں بعد میں عرض کروں گا۔ سنیے، سب سے پہلی بات حضور مولا کائنات کی کرنے لگا ہوں۔ حضرت مولا کائنات نے ایک لمبا چوڑا خطبہ ارشاد فرمایا۔ کیسے خطیب ہے مولا کائنات، باب مدینہ تو لے لو۔ آج مولوی پڑھا لکھا تقریر کرے تو ویسے وہ کرسی سے بیٹھنے سے پہلے پورا ہی سماتا، میرے پاس علم ہی اتنا ہے، علم ہی اتنا ہے۔ جتنا مرضی علم ہو، علی کے در کا تو فقیر ہی ہوگا نا۔ باب مدینہ تو علم ہے مولا کائنات۔ مولا کائنات نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے خطبے کے آخر میں فرمایا، وَعَلَمُوا، لوگوں اچھی طرح جان لو، اَنَّ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ نَبِيِّهِمْ ابو بکر۔ مولا کائنات نے خطاب کیا منبر پہ جلوہ گر ہو کے بڑے مجمع میں، لوگوں اچھی طرح سن لو، رسول اللہ کی امت میں حضور کے بعد جو سب سے بہترین شخصیت ہے اس کا نام ہے سیدنا صدیق اکبر۔ آپ نے سبحان اللہ بڑی آہستہ کہی ہے۔ سنے مولا علی کا اعلان سنے، فرمایا ابو بکر ثم عمر، سیدنا صدیق اکبر کے بعد فرمایا پھر مرتبہ ہے جناب عمر کا، ثم عثمان۔ حضور مولا کائنات نے فرمایا پھر مرتبہ ہے حضرت مولا کائنات نے کہا عثمان غنی کا۔ مولا کائنات نے کہا لوگوں میں نے بڑے مجمع میں بتا دیا ہے ابو بکر افضل ہے، بڑے مجمع میں بتا دیا عمر افضل ہے، آج کے بعد کسی کی مجھ پر کوئی حجت نہیں، میں یہ اجازت نہیں دوں گا کہ کوئی میرا کہلائے اور صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو افضل نہ مانے۔ اچھا یہ تو تھی مجمع کی بات، اب ان کے گھر کی بات سنیے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مولا کائنات کے خاص ساتھیوں میں سے تھے، ہر وقت ان کی بارگاہ میں حاضر رہنے والے تھے۔ یہ کہتے ہیں ایک دن میں حضرت مولا کائنات کے گھر گیا۔ آپ کو پتہ ہے خلوت میں تو بندہ وہ بات بھی کر لیتا ہے جو جلوت میں نہیں ہوتی، مجمع میں اور بات ہوتی ہے، گھر میں اور بھی ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں گیا اور میں نے جا کر سلام عرض کیا، اور پتہ ہے میں نے سلام کیا عرض کیا، یا خیر الناس بعد رسول اللہ، سبحان اللہ، اے تمام لوگوں سے بہتر رسول اللہ کے بعد۔ حضرت سیدنا مولا کائنات نے فرمایا محلن یا ابا جحیفہ رک جاؤ۔ یہ تو گھر کی بات تھی، گھر میں بیٹھے تھے۔ کوئی پیر صاحب کو مرید آ کے کہہ دے آپ جیسا کوئی نہیں، کوئی پیر نہیں روکتا، پر یہ علی تھے، یہ مولا علی تھے، امت کا عقیدہ بچانا تھا، حفاظت کرنی تھی۔ فرمایا رک جا ابو جحیفہ، ہم وہ نہیں ہیں کہ ممبر پہ کچھ اور کہیں اور گھر میں کچھ اور کہیں، جو ممبر پہ کہتے ہیں وہی گھر میں کہتے ہیں۔ اچھی طرح کان کھول کے سن لے، میں تجھے بتاتا ہوں رسول اللہ کے بعد پوری امت میں جو سب سے بہتر شخصیت ہے وہ جناب ابو بکر کی ہے، جناب عمر کی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور مولا کائنات نے ممبر پہ جلوہ گر ہو کر بھی فرمایا صدیق اکبر کا مقام بلند، فاروق اعظم کا مقام بلند، اور اپنے گھر میں جلوہ گر ہو کر بھی فرمایا کہ صدیق اکبر کا مقام بلند، فاروق اعظم کا مقام بھی بلند۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مولا علی کا نوکر کہلائے اور بات وہ نہ مانے جو علی خلوت میں بھی کرے جلوت میں بھی کرے، وہ تو کمینہ مرید ہوتا ہے کہ ہاتھ چومتا رہے اور بات نہ مانے، وہ تو گھٹیا بندہ ہوتا ہے، مرید آپ کا ہوں بات آپ کی نہیں مانوں گا۔ مولا کائنات نے ممبر پہ بھی کہا، گھر میں کہا، اور اس پر امام ذہبی نے
आजम की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस रिवायत को अपने रिसालों में बयान किया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया, इमाम ये बताओ सिद्दीक़ अकबर और फारूक आजम का मकाम कितना बुलंद था? फरमाया जितना अब है। अली के बेटे फिर बोलते तो यूं है ना, फरमाया जितना अब है। आप नहीं समझे, अगर समझ गए होते तो फिर इस तरह थोड़ा बोलते। उससे उनका मकाम कितना बुलंद था, कहा जितना अब है। मतलब क्या है? ये अपनी जिंदगी में भी हुजूर के सबसे ज्यादा करीब थे और आज भी सबसे ज्यादा करीब है। आज भी तो मुस्तफा की बारगाह में लेटे हुए साथ सोए हुए हैं। मुझे कोई बंदा बताए कायनात में सबसे अफजल तरीन जगह कौन सी है? यकीनन मोमिन बताएगा गुंबदे खजरा। या अल्लाह जो बोले सैयदों का सदका वो हाजिरी में जरूर जाए। कहने का शौक है, ऊंची आवाज से बोले सबसे बुलंद तरीन जगह गुंबद खजरा। और सिद्दीक़ अकबर और फारूक आजम मुस्तफा के साथ लेटे हुए। और मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने पहले फरमा दिया था हम आए भी इसी तरह हैं, जाएंगे भी इसी तरह और उठेंगे भी इसी तरह। अब मेरा एक जुमला सुनिए, बड़े प्यार से कह रहा हूं, जहान बदलेंगे, अबू बकर और उमर का मुस्तफा से कुर्ब नहीं बदलेगा। दुनिया में भी हुजूर के साथ, रोज़े में भी साथ, हशर में भी साथ। और बड़ा सादा सा जुमला कह रहा हूं, इसे बड़े प्यार से सुनना। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के सिर्फ 2 सहाबी हैं जिनको सरकार के गुंबद शरीफ में सलामी हो रही है। आप बड़ी आहिस्ता आहिस्ता सुभान अल्लाह कह रहे हैं। आपको मिसाल से समझाऊं शायद जल्दी समझ आ जाए। इधर हम बैठे हैं, एक दूसरे को सलाम दुआ कर लें, कोई बात नहीं। और जिन खादिमों को पीर साहब साथ बिठाएं और कहें इनको भी सलाम करते जाएं, लोग समझ जाएंगे यार ये वो पीरों के खास बंदे ने। बाकी बात लगे फिरते हैं नाल भाया ने। और अगली गल सुनो तवज्जो नाल, पीरों को सलाम, सब इज्जत वालों को सलाम। लेकिन मुझे बताओ क्या मुकद्दर है सिद्दीक़ व फारूक का कि मुस्तफा के सलाम के बाद सारी उम्मत उन्हें सलाम करती है। हज़रत नबी पाक को सलाम हो रहा है, नबी के बाद मकाम भी इनका ही है। मुस्तफा के बाद मकाम भी इनका है, जनाब सिद्दीक़ अकबर का और जनाब फारूक आजम का। और फिर सुनिए, रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया मेरे 2 वज़ीर आसमानों में हैं, 2